السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، واقعہ کربلا کے دوسرے پارٹ میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ دوسری قسط بلا تمہید کے میں شروع کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد جب یزید تخت نشین ہوا تو اس نے اپنی بیعت کے لیے اپنی سلطنت کے اطراف و اکناف میں خط روانہ کیے اور مدینہ منورہ کے عامل کو بھی لکھا کہ وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یزید کی بیعت لے۔ چنانچہ جب عامل مدینہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں یزید کی بیعت لینے کے لیے حاضر ہوا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کے فسق و فجور کی بنا پر اسے خلافت کے لیے نااہل قرار دیا اور شجاعت و دلیری کے ساتھ جواب دیا کہ میں اس ظالم کی ہرگز بیعت نہ کروں گا۔ عامل یہ جواب پا کر پلٹ گیا اور یزید کو اس جواب سے مطلع کر دیا۔ یزید یہ جواب پا کر بڑا مشتعل ہوا۔ یزید کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ امام حسین نے میری بیعت نہیں کی ہے تو اس نے مشتعل ہو کر عامل مدینہ کو حکم بھیجا کہ امام حسین کو میری بیعت پر مجبور کرو، اور اگر وہ بیعت نہ کرے تو اس کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس یزیدی حکم کا پتہ چلا تو آپ نے مدینہ منورہ کی سکونت ترک فرما کر مکہ معظمہ چلے جانے کا ارادہ فرما لیا کہ اب ہم مدینہ میں نہیں رہیں گے، مکہ کی طرف ہجرت کر لیں گے۔ اور مدینہ منورہ سے روانگی سے پہلے رات کو اپنے پیارے نانا جان حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار انور پر حاضر ہوئے اور رو رو کر عرض حال کرنے لگے، اپنی داستان سنانے لگے، اور پھر روضہ انور سے لپٹ کر وہیں سو گئے۔ نیند آ گئی، خواب میں دیکھا کہ نانا جان تشریف لائے ہیں اور آپ نے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو چوما، سینہ اقدس سے لگایا اور فرمایا، حسین عن قریب ظالم تجھ کو کربلا میں بھوکا پیاسا قتل کر دیں گے، تیرے ماں باپ اور بھائی تیرے انتظار میں ہیں، بہشت جنت تیرے لیے آراستہ ہو رہا ہے، اس میں ایسے درجات عالیہ ہیں جو شہید ہوئے بغیر تجھے نہیں مل سکتے۔ جاؤ بیٹا جاؤ، صبر و شکر سے جام شہادت پی کر میرے پاس آ جاؤ۔ حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ یہ خواب دیکھ کر گھر آئے اور اہل بیت کو جمع کر کے یہ خواب سنایا اور مدینہ سے مکہ جانے کا مصمم اور پختہ ارادہ کر لیا، اور پھر اپنے برادر بزرگ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار انور پر حاضر ہوئے اور کلمات رخصت زبان پر لائے، اور پھر ماں کے قبر انور پر حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اماں جان، یہ نازوں کا پالا تمہارا حسین آج تم سے جدا ہونے آیا ہے اور آخری سلام عرض کرتا ہے۔ قبر انور سے آواز آئی، وعلیک السلام اے مظلوم مادر، اور آپ وہاں کچھ دیر روتے رہے
اور پھر واپس تشریف لائے اور مکہ معظمہ جانے کی تیاری فرما کر مکہ معظمہ کو روانہ ہو گئے۔ اس طرح اپنے حال دل کو نانا، بھائی اور والدہ کو سنا کر مکہ سے، مدینے سے مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، اسی طرح آپ لوگ اس چینل پر بنے رہیں، انشاءاللہ قسط وار آپ لوگوں کو یہ واقعہ سنایا جائے گا۔ پھر اس کے بعد کیا ان کے ساتھ معاملہ پیش آتا ہے، ان کے ساتھ کیا حالات پیش آتے ہیں، اگلے پارٹ میں، اگلی قسط میں انشاءاللہ سنانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔